السلام علیکم۔ اس ویک میں غیر ڈرامہ سیریل کی جو سیکنڈ ایپیسوڈ آئی اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیا کچھ ہوا، اور پھر نیکسٹ ویک کے لیے جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ فیملی کے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ رضا اور عثمان دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیرنٹس کے سامنے، اور وہاں پہ آئی ہوئی ہے تہذیب اور جہانگیر۔ اب تہذیب اور جہانگیر جو ہے وہ اپنے بیٹے ثالث کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن عثمان اور رضا اس وقت وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو اپنے بیٹے کے اس معاملے میں اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہونا چاہیے۔ جہاں جہانگیر کہتے ہیں کیوں نہیں کھڑے ہونا چاہیے یار، میں وہ باپ ہوں ہی نہیں جو اپنے بیٹے کی کسی بھی پرابلم میں اس کا ساتھ دوں، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ وہ اس وقت یہ پرابلم جو ہے وہ اس پہ پڑ گئی ہے، یہ دل سے وہ فیل کر رہا ہے کہ اسے وفا کے ساتھ رہنا ہے، لیکن ابھی وہ خیر وہ صرف ایک ریکویسٹ کرتی ہے تہذیب آپا کہ آپ ان کے معاملات میں نہ آئیں، تھوڑا سا ان دونوں کو وقت دیں۔ اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ شفا کو دکھاتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ تمہارے ساس سسر آئے تھے، تم اب کیوں اس کی جان نہیں چھوڑ دیتی؟ وہ کہتی تمہیں ہمارے مسئلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جھوٹ نہ بولنا، تم نے ثالث کو نہیں بلکہ ثالث نے تمہیں چھوڑا تھا، اور اب یہ حقیقت میں جان چکی ہوں۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جناب ثالث صاحب آفس میں بیٹھے ہیں اور وہ میسیجز پہ میسیجز کر رہے ہیں، کس کو؟ وہ میسیجز کر رہے ہیں وفا کو، اور اسے احساس دلا رہے ہیں کہ میں تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں وفا اپنے فادر کے ساتھ ہے، اور فادر اس کو بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں کچھ لنکس سینڈ کیے ہیں یونیورسٹیز کے، کائنڈلی اس کو دیکھ لیجیے گا، جہاں وفا ان سے کہتی ہیں کہ میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتی، میں نے ان رشتوں کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ رشتے مجھے ابھی ملے ہیں، میں یہاں سے نہیں جانا چاہتی۔ وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے تم لیکن یہاں اپنی اسٹڈی جو ہے اس کو کمپلیٹ کرو۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جب وفا وہاں سے جاتی ہے تو اس کا فون بج رہا ہوتا ہے، جو شفا کو پکڑا دیتی ہے کام والی، اور شفا جیسے ہی دیکھتی ہے اور ثالث کا فون ہے وہ اٹینڈ کرنے لگتی ہے تو وفا آ جاتی ہے اور فون چھین کے لے جاتی ہے، اور جا کے دیکھتی ہے تو وہاں ثالث کے میسیج آئے ہوئے ہیں، اور وہ ثالث کے میسیج کو سنتے سنتے بہت ریئیکشنز دیتی ہے۔ اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وفا نے کال کی ہوئی ہے کس کو؟ شبیر کو، جو ثالث کا ملازم ہے، اس کو کال کی ہوئی ہے اپنے کسی ڈاکومنٹس کے لیے، لیکن وہ ڈاکومنٹ اسے مل نہیں رہے۔ وہ کہتا وفا باجی آپ خود آ کے دیکھ لیں، گھر میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف آپ کو یاد ہے کہ ثالث آفس میں بیمار ہو گیا تھا، وہ گھر آ رہا تھا۔ اب دادو آتی ہیں پیچھے سے، وہ آ کے کہتی ہیں کہ تم چلی جاؤ جا کے لے آؤ ڈاکومنٹ۔ وہ کہتی نہیں ابو ناراض ہوں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں تم جاؤ۔ اور جب وہ جاتی ہے تو اسے گھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ ثالث کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور وہ گھر آ گیا۔ وہ اپنے ڈاکومنٹ تو نکالتی ہے، ساتھ میں ثالث کو چیک کرتی ہے، اسے بڑا تیز بخار ہوتا ہے، وہ نیند کی خمار میں اسے کہتا ہے کہ شفا تم واپس وفا تم واپس آ گئی، اور پھر وہ وفا وہاں سے چلی جاتی ہے اور میڈیسن اس کے پاس رکھ دیتی ہے، اور اس کے ملازم کو یہ کہہ جاتی ہے کہ لازمی طور پہ اسے میڈیسن کھلا دینا۔ اور اس کے بعد دکھاتے ہیں وہ گھر آ کے پریشانی میں لان میں بیٹھی، اور وہاں پہ فرجاد آ جاتا ہے جو آگے اسے بتاتا ہے کہ میں ابھی بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ وہ کہتی ہے ایسا سوچیے گا بھی مت۔ اور اس کے بعد جو ہے اس اپنی امی کو وہ کہتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو اس نے ریجیکٹ کر دیا، آپ اب ریلیکس ہو جائیں۔ دین دکھاتے ہیں کہ ثالث لیٹا اور اپنی امی سے پوچھ رہا ہے تہذیب سے کہ کیا یہاں پہ وفا آئی تھی، میں اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہوں۔ کہتی ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور دین دکھاتے ہیں کہ عثمان اپنی بیگم کے پاس ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ تم میری بیٹی کو اپنا لو، اور وہ کہتی ہے آج سے وہ آپ کی نہیں میری بھی بیٹی ہے۔ دین ہول فیملی از پلاننگ کہ انہوں نے کسی جگہ لنچ پہ جانا ہے، اور وفا سے اس کا بھائی آ کے کہتا ہے جلدی سے جا کے تیار ہو جائے، اور وہ تیار ہونے جاتی ہے تو اپنے روم میں جب جیسے ہی جاتی ہے تو شفا پیچھے سے جا کے اس کا فون یوز کر کے ثالث کو ٹیکسٹ کر کے اسی جگہ پہ آنے کا کہتی ہے جہاں وہ لنچ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ثالث آ بھی جاتا ہے، ظاہر ہے اس کو وفا سے ملنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ آ کے شفا کو دیکھ بھی لیتا ہے کہ وہ وفا کا سیل یوز کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے میں وفا سے کوئی بات کرنے آئی تھی لیکن میں بعد میں کر لوں گی۔ دین دکھاتے ہیں پوری فیملی جو ہے وہ لنچ کر رہی ہے ہیپیلی، اور جب وہ وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو ثالث کی گاڑی نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ثالث یہاں کیا کر رہا ہے، اور جب وہ دیکھنے جاتے ہیں تو آگے شفا بھی ہوتی ہے، اور وہیں پہ ایپیسوڈ اینڈ کر دی جاتی ہے۔ لیکن اگلی ایپیسوڈ میں 2-3 باتیں بڑی کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ ایک یہ کہ وفا کے سیل سے شفا نے ٹیکسٹ کیے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا کہ ثالث جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ برا انسان نہیں ہے۔ دین شفا کی حقیقت جو ہے نا وہ اس کے باپ کے سامنے جب کھل جائے گی تو وہ باپ اس کو ایک تھپڑ بھی لگا دے گا۔ باقی اب اگلی ایپیسوڈ کے لیے انتظار کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔